ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہی تو اب نہیں آئے گی، فرشتے آپ پر بھی نازل ہوں گے۔ قرآن میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو کہا کا مطلب زبان ہلانا نہیں ہے، جو اللہ ہی کے رب ہونے پر راضی ہو گئے۔ اس لیے کہ آگے کہا ثم استقاموا، اس راستے میں تو بہت مشکلات ہوں گی، پھر ثابت قدم، پھر کسی لمحے ہٹے نہیں اپنی زندگی میں، جو اس راستے کے اندر ہمیشہ ہی اس سے ذرا سا بھی ہلے نہیں۔ ثم استقاموا، پھر قائم رہے لگاتار اس کے اوپر، کچھ دن کا جوش تھا ہٹے، پھر کچھ دن کا جوش تھا ہٹے، پھر کچھ، یہ تو پورا ساتھ میں رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوں گے تو فرشتے تو آپ پر بھی نازل ہوں گے، شرط یہ کہ تھکے نہیں، یہ ڈراپ آؤٹس میں سے نہیں ہو کہ داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا تو اب کامیابی ہوگی، اس کامیابی کے راستے کی طرف بڑھنا ہے، کچھ دن بعد تھک نہیں جانا ہے، تھک گئے تو پھر رہ گئے پیچھے، دوسرے لوگ بڑھ گئے، تو درمیان میں ڈراپ نہیں کرنا ہے۔ فرشتے نازل ہوں گے، بشارت دیں گے، اس کی زندگی میں سے پہلی بشارت یہ ہوگی زندگی سے خوف اور غم تمہارے ختم، اس جنت کی بشارت ہوگی یہاں دنیا کے اندر بھی۔ اور فرشتے کہیں گے وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ہر طریقے سے مدد دیں گے، مددگار اور ساتھی ہوں گے، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تو ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو اب یہ صرف آخرت کی بات نہیں، دنیا آخرت تمہاری زبان سے کچھ نکلے پورا ہوگا، تمہاری خواہش دل میں پیدا ہو وہ پوری ہوگی، فرشتے کہتے ہیں یہ کہنے کے لیے آتے ہیں، اور تمہاری زبان سے جو نکلے وہ پورا ہوگا۔ لکم فیہا ما تدعون۔ عام طور سے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بات آخرت کی ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا، اس سے بالکل پہلے کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ، ہماری دوستی، ہمارا ساتھ دینا اس دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، وہاں بھی۔ تو وسائل چیزوں کے اوپر انتظامات یہ تو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے نا، تو فرشتے یہ خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آپ پر بھی ہوں گے، ان کے